السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، بعد ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر
انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، اس سے ایک جمعہ قبل جس عنوان کے تحت میں گفتگو کر رہا تھا، جو میرا ٹاپک، جو میرا موضوع چل رہا تھا، وہ موضوع نکاح کے مسائل کے سلسلے میں تھا، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں شادی میں کتنے اخراجات ہیں، کتنے خرچ ہیں، اور وہ خرچ کن پر عائد ہوتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا، اس سلسلے میں بات کروں گا۔ ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ شریعت اسلامیہ نے جو اخراجات شادی بیاہ میں رکھے ہیں، وہ صرف 2 اخراجات ہیں، 2 خرچ ہیں، اور دونوں خرچ لڑکے والوں پر ہے، لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں، اسلام میں شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی والوں پر 1 روپے کا بھی خرچ نہیں رکھا۔ جو خرچ رکھا ہے وہ لڑکے والوں پر رکھا ہے، اور وہ شریعت نے جو خرچ رکھا وہ 2 خرچ رکھا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس سورہ کی ایک آیت کی تلاوت کی، وہ سورہ کا نام سورہ نساء ہے، اور نساء کہتے ہیں عورت کو، یعنی یہ جمع کا لفظ ہے، پلورل، بہووچن، یعنی عورتیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا نام سورہ نساء رکھا، عورتیں رکھا، اور اس سورہ میں عورتوں کے مسائل ذکر کیے، اور یہ ذکر کیا کہ عورتوں کا مردوں پر کیا کیا حق ہے، بھائیوں پر کیا حق ہے، بہنوں پر کیا حق ہے، اسی طرح والد پر کیا حق ہے، شوہر پر کیا حق ہے۔ یہ سارے مسائل اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ذکر کیا، سارے حقوق بیان کیے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر عورتوں کے بہت سارے مسائل، بہت سارے حقوق بیان کیے، انہی حقوق میں سے ایک حق جو ہے وہ مہر کا بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور آج انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے اسی پر گفتگو ہوگی کہ شریعت نے لڑکوں پر جو خرچ رکھے ہیں وہ 2 خرچ رکھے ہیں، ان میں سے پہلا خرچ جو ہے وہ مہر کا ادا کرنا، مہر کا حق مہر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ تم اپنی بیویوں کو ان کا مہر راضی خوشی دے دو، خوشی خوشی ان کا مہر ادا کر دو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، ہاں اگر وہ لوگ اپنے حق مہر میں سے کچھ معاف کر دیں، کچھ چھوڑ دیں، کچھ درگزر کر دیں، تو اس کو تم لوگ راضی خوشی کھاؤ، خوش و خرم اس چیز کو کھاؤ، اتنے کو کھاؤ جتنا وہ اپنے حق مہر میں سے عورت معاف کر دے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ عورتوں کا اس کا حق مہر، اس کا مہر عطا کرو۔ مہر یہ نکاح کے لیے شرط ہے، نکاح کی صحت، نکاح کی درستگی کے لیے مہر شرط ہے۔ جس طرح کی اور شروط ہے، مثال کے طور پر لڑکا لڑکی کا راضی ہونا، اسی طرح 2 گواہوں کا پایا جانا، ولی کا پایا جانا، اعلان پایا جانا، یہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے، نکاح کے درست ہونے کے لیے یہ شروط ہیں۔
انہیں شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مہر کا پایا جانا۔ اگر کسی نکاح میں مہر نہ پایا جائے تو وہ نکاح درست نہیں ہوگی، وہ نکاح صحیح نہیں ہوگی۔ نکاح کے درستگی کے لیے مہر کا پایا جانا ضروری اور لازمی ہے۔ اور مہر ہے کیا چیز؟ مہر یہ ایک اجرت ہے کہ ایک عورت اپنی سب سے قیمتی چیز آبرو کو، اپنی عزت کو ایک آدمی کے حوالے کرتی ہے، اور وہ آدمی اس کی سب سے قیمتی چیز کو نکاح کے ذریعہ حلال کرتا ہے، نکاح کے ذریعہ اس قیمتی چیز سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو تم اس کو اجرت دو۔ کہا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو تم مفروضہ اجرت انہیں دو، جو آپسی باہمی رضامندی سے طے پایا جائے، جو ایک دوسرے کے مشورے سے راضی خوشی سے طے پایا جائے کہ اتنا مہر دینا ہے، اس مہر کو تم عطا کرو، اس مہر کو دو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں بھی فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہا تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ جب تم راضی خوشی ہونے کے بعد کچھ کمی بیشی کر لو۔ لیکن نکاح کے اندر مہر کا ذکر پایا جانا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ بعد میں ہے کہ عورت کتنا معاف کرتی ہے، کتنا چھوڑتی ہے، اپنی خوشی سے، اپنی راضی سے، یہ بعد کی بات ہے۔ لیکن نکاح میں مہر کا ذکر یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اچھا، چونکہ عورت اپنا سب سے قیمتی اثاثہ، اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی عزت، اپنی آبرو کو ایک مرد کے حوالے کرتی ہے، اور مرد نکاح کے ذریعہ اسے حلال کرتا ہے، مرد نکاح کے ذریعہ اسے فائدہ اٹھاتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے بدلے میں اتنی قیمتی چیز دی جائے، اتنا مال دیا جائے، اتنی دولت دی جائے کہ عورت کو لگے ہاں مجھے مال ملا ہے، ہاں مجھے مہر کے طور پر کچھ چیز ملی ہے۔ آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ناچنے گانے والیوں کو شادی بیاہ میں نچواتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، جو سجاوٹ کے نام پر، سجانے کے نام پر، ڈیکوریشن کے نام پر شادی ہال کو سجاتے ہیں، نہ جانے کتنے روپے کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، ولیمے کے نام پر ڈشیں تیار کرواتے ہیں، نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب عورت کو مہر دینے کا مسئلہ آتا ہے، مہر دینے کی بات آتی ہے، تو سب سے بڑے کنجوس، سب سے بڑے بخیل، سب سے بڑے مکھی چوس ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے بھکاری ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو سوچتے یہ ہیں کہ عورتوں کو دینا نہ پڑے، عورتوں کے گھر والوں سے جتنا ہو سکے لے لیں، عورتوں کو دینا نہ پڑے، اور دیتے دیتے 5,000 کر دیجئے، 10,000 کر دیجئے، 15,000 کر دیجئے، مرنے لگتے ہیں جب مہر دینا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ارے لوگوں سن لو، تم مہر کے طور پر عورتوں کو خزانے دو، عورتوں کو خزانے دو مہر کے طور پر۔ کیا دیں؟ عورتوں کو خزانے دیں۔ لیکن آج ہماری امت کا بڑا برا حال ہے، اور یہ کہ دیتے بھی ہیں تو نقد دیتے ہیں کہ ادھار دیتے ہیں، مسئلہ آگے چلے گا۔ لیکن یہ چیز ہے کہ جب ایک قیمتی اثاثہ، ایک قیمتی چیز
عورت آپ کے حوالے کر رہی ہے، آدمیوں کے حوالے کر رہی ہے، تو آدمیوں پر ضروری اور لازمی ہوتا ہے کہ انہیں اتنا مال دیں کہ اسے پتہ چلے کہ ہمارے پاس مال آیا ہے، ہاں ہمیں مہر ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا قنطارن کا لفظ، خزانے دو، خزانے دو۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مہر کے بارے میں ہم پڑھیں گے جانیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق مہر کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو مہر کے طور پر کیا دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو 500 درہم دیے، 500 درہم۔ 500 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ درہم یہ چاندی کے ہوا کرتے تھے اس دور میں۔ 8-10 درہم میں ایک بکری آ جایا کرتی تھی، 8-10 درہم میں ایک۔ اگر 10 درہم کا اعتبار کرتے چلیں تو قریباً 500 میں 50 بکریاں آئیں گی، 500 میں 50 بکریاں آئیں گی۔ 200 میں درہم میں اس وقت زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتے تھے۔ جس کے پاس 200 درہم ہوتا تھا وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق ہو جاتا تھا۔ اگر ہم اس وقت کہیں تو یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس سے 2.5 گنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے طور پر دیتے تھے۔ اور اگر اندازہ لگائیں تو یہ ہوگا کہ 131 تولہ شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہر دیا کرتے تھے۔ آپ نے ساری ازواج مطہرات کو اتنے تولے چاندی بطور مہر دیے، اور سوائے ایک بیوی کے، اور وہ بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح طے پایا تو اس وقت یہ حبشہ میں تھی، ہجرت کر کے وہیں گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وکیل بنے تھے وہ اصحمہ نجاشی بادشاہ تھے، جو حبشہ کے بادشاہ تھے۔ پہلے عیسائی تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بنے تھے، اور انہوں نے اپنے طرف سے 4000 درہم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو بطور مہر دیا تھا۔ اور اس کے بعد شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے جہاز کے ذریعہ وہاں مدینہ بھیجوایا تھا، پانی والے جہاز کے ذریعہ، کشتی کے ذریعہ پھر مدینہ بھیجوایا تھا۔ تو باقی ازواج مطہرات کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا وہ 500 درہم تھا، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مہر دیا کرتے تھے۔ ایک اور مسئلہ کہ مہر آدمی کی طرف سے جو اس حدیث سے استدلال نکلا وہ یہ کہ آدمی کی طرف سے مہر دوسرا بھی دے سکتا ہے، دوسرا بھی دے سکتا ہے، بھائی ہو، والد ہو، چچا ہو، یا کوئی اور دوسرا ہو، کہ فلانا کی طرف سے میں مہر ادا کروں گا تو وہ دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اصحمہ نجاشی بادشاہ جو تھے حبشہ کے انہوں نے دیا۔ اسی طرح جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ عورتوں کو اتنا مال دیا جائے کہ انہیں لگے کہ ہاں انہیں مال ملا ہے، وہیں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ آدمی کی استطاعت کے مطابق مہر ادا کی جائے۔
مہر جو متعین کی جائے، جو مہر رکھی جائے، وہاں آدمی کی استطاعت کو بھی دیکھنا ہے، آدمی کی طاقت کو بھی دیکھنا ہے، آدمی کے طاقت کے اوپر مہر نہیں رکھنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اتنا مہر دے دے، رکھ دے کہ آدمی اس بوجھ تلے دب جائے اور پھر اس کے پاس استطاعت نہ ہو مہر ادا کرنے کی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ اس لیے آیا تھا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون حاصل کرے۔ اور کس چیز پر تعاون حاصل کرے؟ اس چیز پر کہ اس نے مہر رکھی تھی، وہ مہر 4 اقیہ سونا تھی جو 160 درہم بنتی تھی، 160 درہم بنتی تھی، اور اسے ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کی اپیل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے، سخت غصہ ہوئے، اور کہا کیا تم لوگوں کے پاس کوئی چاندی کا پہاڑ ہے جہاں سے تم لوگ نکال نکال کے چاندیاں لا رہے ہو؟ تم سے کون کہا تھا کہ اتنی زیادہ مہر رکھو؟ جب تمہارے پاس اس کے دینے کی طاقت نہیں تھی، اس کے دینے کی استطاعت نہیں تھی، تو تم نے اتنا مہر کیوں رکھا؟ پتہ چلا کہ جہاں عورتوں کو بہت زیادہ مہر دینا ہے، وہیں آدمی کی استطاعت اور طاقت کی بھی رکھنا ہے۔ ہاں، بات پھر بھی یہی بتاتا چلوں کہ ہم فضول خرچیوں پر جو کرتے ہیں، ان فضول خرچیوں سے گریز کرتے ہوئے حق کے مہر میں زیادہ سے زیادہ دیں۔ اسی طرح مہر معجل بھی جائز ہے اور مؤجل بھی جائز ہے۔ دیکھو، میں ایک بات یہیں بھی بتاتا چلوں، مخارج کا سیکھنا کتنا اہم، کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم قرآن مجید یوں ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اللہ معاف کرے گا، چھوڑو، شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں قرآن مجید سیکھنے میں، اور سوچتے ہیں مخارج کا کوئی اہمیت نہیں ہے، عین کو حمزہ پڑھ لو، حمزہ کو عین پڑھ لو، چلے گا، چھوڑ دو۔ میں بول رہا ہوں لفظ معجل مؤجل دونوں ایک ہی طرح بولا جاتا ہے۔ معجل مؤجل وائس دونوں کی ایک طرح ہے، آواز دونوں کی ایک طرح ہے، فرق ڈفرینس جو ہے وہ عین کا ہے۔ اور دونوں جو پیپر ہوتے ہیں مہر کیا کہتے ہیں شادی کے، جس میں یعنی فارم جو شادی کے ہوتے ہیں، دونوں لکھا رہتا ہے، معجل بھی لکھا رہتا ہے، مؤجل بھی لکھا رہتا ہے۔ لیکن جب دونوں کے مخارج میں اور دونوں کے معنی میں غور کریں گے تو ڈفرینس زمین و آسمان کا ہے۔ معجل کا معنی ہوتا ہے، معجل جو عین سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے ترنت ادا کرنا، ترنت دینا، اور مؤجل کا جو حمزہ سے آتا ہے اس کا معنی ہے تاخیر کر کے دینا، ادھار رکھنا، بعد میں دینا۔ تو مہر معجل بھی جائز ہے، یعنی نکاح کے وقت ترنت دینا، اور یہ کہ آدمی کہہ دے کہ بعد میں دوں گا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، ادھار کے طور پر۔ لیکن بہتر اور ضروری یہی ہے کہ نکاح کے وقت ہی مہر کو ادا کیا جائے، ورنہ بعد میں ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ لوگ بعد میں کر دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں اس کو دینا، مہر کو دینا بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کسے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے مہر کو ادا نہیں کیا تھا، تو گویا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی زنا کیا، اس کو زنا کا گناہ ملے گا۔ اگر کسی نے مہر نہیں دیا اور بغیر مہر کے دیے ہوئے انتقال کر گیا اور اس کی طرف سے کوئی بعد میں نہیں عطا کیا، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بعد میں دیا جائے گا، اور بعض جگہ تو ایسی ہوتی ہے، مسئلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ آدمی جب انتقال کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو نہلا دھلا کر کفن پہناتے ہیں، تو پھر اس بلکتی روتی بیوی جو ابھی صدمے میں ہے اس کو لے جایا جاتا ہے اس کے جنازے کے پاس، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا شوہر ہے جو تجھے مہر نہیں دیا تھا، تو اس کا مہر معاف کر دے۔
تو اس کا مہر اللہ کے وقت سے بس دے۔ اور روتی بلکتی جو اپنے شوہر کی جدائی پر رو رہی ہے، اس کو بیاہ اور شادی کے وقت یاد دلائے رہے ہیں اور زبردستی کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دے۔ بیچاری اس نے مجمع میں معاف نہیں کرے گی تو وہ کرے گی کیا؟ یہ بھی بہت بڑا ظلم و ستم ہے خواتین کے ساتھ، عورتوں کی حق تلفی کے ساتھ۔ تو مہر معجل یعنی ترنت دینا یا ادھار رکھنا دونوں جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اسے مہر کے طور پر کچھ دے دو، مہر کے طور پر کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو حتمی زرہ تم رکھے ہو اس زرہ کو دے دو۔ زرہ کہتے ہیں یہ زنجیر کی ہوا کرتی تھی اور وہ پورے جسم میں پہنتے تھے تاکہ لڑائی کے وقت تیر وغیرہ سے یا اسی تروال وغیرہ سے محفوظ رہیں، پورے جسم میں پہنتے تھے زرہ۔ عورت زرہ کیا کرے گی؟ جنگ پہ جائے گی؟ عورت زرہ کیا کرے گی؟ زرہ کا کیا کام؟ لیکن وہ چونکہ ایک مال تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہ کچھ تمہیں دینا ہے اور کچھ تم پہلے دے دو، چنانچہ کہا وہی زرہ لاؤ، وہی زرہ دے دو۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ آدمی بعد میں دے، ادھار رکھے۔ ایک صحابی کے بارے میں ذکر آتا ہے جس صحابی کی نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکاح پڑھائی، لیکن انہوں نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا۔ جب وہ وفات کے قریب ہوئے تو لوگوں کو بلایا، لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا دیکھو میں نے ابھی تک اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا ہے، اس لیے آج میں وصیت کرتا ہوں، تم لوگوں سے بتاتا ہوں، تم لوگ سن لو، وہ جو خیبر کی فلاں زمین ہے میرے مرنے کے بعد مہر کے طور پر میری بیوی کو دے دینا، میری بیوی کو دے دینا۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب ان کی بیوی کو وہ زمین دی گئی اور ان کے وفات کے بعد ان کی بیوی نے اس زمین کو بیچا تو اس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، اس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ اسی طرح بہتر اور افضل یہ ہے کہ مہر مال کی شکل میں ہو۔ مہر جو یہ ہے یہ مال کی شکل میں ہو، ایسی کوئی چیز ہو جس کی قیمت بن سکے، سونا چاندی، زمین جائیداد، گھر مکان، روپیہ پیسہ، ایسی کوئی چیز ہو جس کی قیمت بن سکے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ مہر یا منفعت کی شکل میں ہو، فائدے کی شکل میں ہو، یعنی آدمی بیوی کو کوئی فائدہ پہنچا دے، بیوی کو کوئی فائدہ پہنچا دے، کوئی چیز سکھا دے، کوئی چیز پڑھا دے، اور یہ فائدہ بطور مہر ہو جائے۔ منفعت کے شکل میں بھی مہر جائز ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ایک صحابیہ، ایک عورت آئی، اور وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احب لک نفسی، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں خود کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا. اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا تھا کہ اگر کوئی عورت کہتی کہ میں آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں تو اللہ کے رسول اس سے بغیر مہر کے نکاح کر سکتے تھے، لیکن اس آپشن کا یا اس آفر کا فائدہ اللہ کے رسول نے نہیں اٹھایا. اللہ رب العالمین نے یہ آفر دیا تھا. تو وہ آئیں اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا نیچے سے اوپر تک، پھر آپ نے سر کو نیچے کر لیا. وہ عورت تھوڑی دیر کھڑی رہی، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، وہ عورت ایک کنارے جا کر بیٹھ گئی. ایک صحابی رسول کو لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اگنور کر رہے ہیں، ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ میری نکاح ان سے کروا دیجئے، میری شادی ان سے کروا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ کوئی چیز اگر گھر میں موجود ہو تو وہ بطور مہر لے کر آؤ. گئے، پورا تلاشا ڈھونڈا، گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو وہ مہر کے طور پر دے سکتے تھے، ادا کر سکتے تھے. آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب التمس ولو خاتما من حدید. میرے عزیزو اور دوستو ذرا غور کرو، مہر بڑی سے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، مہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، کوئی بھی چیز ملے، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ملے وہ لے آؤ. لوہے کی ایک انگوٹھی جو آج بازار میں 10 روپے 5 روپے، کہا لوہے کی ایک انگوٹھی ملے وہ لے آؤ. گئے تلاش کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں میرے پاس ایک یہی اظہار ہے. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک تہبند تھا، یعنی نیچے کا حصہ تھا، اوپر چادر بھی نہیں تھی، صرف نیچے پہننے کا تہبند تھا، اوپر چادر بھی نہیں تھی. کہا اللہ کے رسول یہی ایک اظہار ہے، یہی لے دے کے کپڑا ہے، کہو تو آدھا دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بتاؤ اگر تم اسے دے دو گے تم کیا پہنو گے، اور جب تم پہنو گے تو اسے کیا ملے گا. چنانچہ وہ گئے اور بیٹھ گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور آہستہ سے جانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. بلوانے کے بعد پوچھا کیا تمہیں قرآن مجید یاد ہے؟ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے، قرآن مجید میں سے اتنا اتنا مجھے یاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تمہارے نکاح اس سے کر دیا، تمہیں اس کا مالک بنا دیا، بما معک من القرآن، اس شرط پر، اس عوض کے بدلے کہ تمہیں جو قرآن کی صورتیں یاد ہے ان صورتوں کو تم اس عورت کو یاد کرا دو گے، یہی تمہاری یعنی یہی اس کی مہر بن جائے گی. تو یہ بھی ہے کہ مہر فائدے کی شکل میں بھی ہو سکے. اسی طرح ایک عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارضیت بنفسک ومالک بنعلین، یعنی ایک عورت کو مہر کے طور پر 2 جوتے دیے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اپنے نفس اور مال کے ذریعے یعنی اس کو اپنا نفس اپنا مال عطا کر رہی ہو اور تم 2 جوتے کے عوض میں جو 2 جوتوں کے بدلے میں راضی ہو، خوش ہو؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش ہوں. اسی طرح ہم نے بارہا واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام قبطی کو مار کر فرعون کے دربار سے بھاگنے کے بعد مدین پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کا قافلہ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے جو پانی پلا رہا ہے، لیکن ایک طرف دیکھے جو 2 لڑکیاں ہیں، 2
بچیاں ہیں وہ اپنے جانور کو بچا بچا کر رکھتی ہیں کہ ان میں نہ ملے، جا کر پانی نہ پی لے۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو گئے، پوچھا آخر بات کیا ہے، تم لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہے ہو، یا تم لوگ اپنے جانوروں کو جانے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ قافلہ، یہ لوگ پانی پلا کر چلے نہ جائیں، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ لوگ پانی پلا کر کنویں کو اسی طرح ڈھک کر چلے گئے جس طرح ڈھکا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور اس کنویں کے ڈھکن کو جسے 8-10 لوگ مل کر اٹھاتے تھے، اکیلے اٹھایا، سائیڈ میں رکھا، پانی نکالا، ان کے جانوروں کو پلایا، پھر وہی اپنا نیچے سر جھکائے ہوئے چہرہ لیے واپس آئے۔ لڑکیاں دیکھی، بڑی متاثر ہوئی، اور اپنے گھر میں جا کر، جنہیں بعض مفسرین نے کہا کہ شعیب علیہ السلام ہے، ان سے بتایا کہ ابو جان فلاں آدمی سے آج رابطہ پڑا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ ایک بچی گئی اور کہا چلو ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، جو تم نے ہمارے لیے کیا ہے اس پر تمہیں اجرت دینا چاہتے ہیں، تمہیں پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو۔ بچی چل رہی تھی آگے آگے، کبھی کبھی ہوتا ہوا سے تھوڑا کپڑا اٹھ جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیچھے آ جاؤ اور دیکھو جہاں مڑنا ہوگا موڑ آئے گا، تم ایک کنکر لینا، ایک پتھر لینا، پھینک کر اشارے کر دینا پتھر کے ذریعہ کہ ادھر مڑنا ہے، میں مڑ جاؤں گا۔ چنانچہ گئے اور پہنچے تو ایک بچی نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابو جان اس بندے کو آپ مزدور رکھ لیجئے، یہ ایسا مزدور ہے جو قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اس کے آنکھوں میں امانت داری ہے، اس نے پانی تو پلایا ہمارے جانوروں کو، اکیلے کنویں کا ڈھکن اٹھایا لیکن ہماری طرف نظریں نہیں اٹھائی، اتنا امانت دار ہے، یہ بڑا امانت دار ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اور اجرت یہ ہے کہ تم 8 سال میرے ہاں مزدوری کرو گے۔ کتنے سال کہا؟ 8 سال، اور اگر 10 پورا کر لو یہ تمہاری طرف سے۔ میرے عزیز اور دوستو، اگر 15,000 کا قریباً اندازہ لگایا جائے مہینے کا تو قیمت 1 سال کی 1,80,000 بنتی ہے، اور قریباً 10 سال کی وہ 18 لاکھ بنتی ہوگی قریباً۔ مہر کیا رکھا؟ قریباً 18 لاکھ۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئے، 8 سال کا کہا، 10 سال پورا۔ تو یہاں جو مہر تھی وہ فائدہ تھا، وہ مزدوری تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ کہا تم میرے یہاں مزدوری کرو گے، تم یہاں میرے یہاں بطور اتنے سال مزدور رہو گے تو تمہاری شادی میں اپنی ایک بیٹی سے کر دوں گا۔ اور یاد رکھیں کہ حق مہر کے لیے عورت کا بھی راضی ہونا، خوش ہونا ضروری ہے۔ بچی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنا مہر دیا جا رہا ہے، کیا تم اس مہر سے خوش ہو؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ارضیت بنفسک ومالک بن علی، کہ تمہیں 2 جوتے بطور مہر دیے جا رہے ہیں، کیا تم ان 2 جوتوں کو قبول کرتی ہو یا نہیں قبول کرتی ہو؟ اور یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص حق مہر ادا کیے بغیر مر گیا، اور میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی طرف سے دیا بھی نہیں، تو وہ پورے زندگی اپنے اس بیوی کے ساتھ زنا کرتا رہا، اسے زنا کا گناہ ملے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص مر گیا ہے اس حال میں کہ اس نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا تھا، تو اب اس کے ورثہ پر یہ ضروری اور لازمی ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے وہ حق مہر ادا کرے۔ جس طرح کی اور قرض ہے،
جانتے ہو مرنے والے کے بعد 4 جو آتے ہیں، وہ پہلے کہ مرنے والے کو تزہید و تکفین یعنی اس کا کفن دفن کرنا اس کے پیسے میں سے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کرنا، اور قرض چونکہ مہر بھی اس کا قرض ہی ہے اسی لیے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کی بیوی کو وہ جو مہر قرض تھا وہ بھی ملے گا، اور پھر وراثت کے طور پر جو حصہ ہوتا وہ بھی ملے گا، اس کے حصے میں سے بھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر اتنا چیز ہے ہی ہے، اتنا مال ہے ہی ہے مرنے والے کا کہ صرف مہر بن رہا ہے تو مہر دیا جائے گا، سارے وارثوں کو محروم کر دیا جائے گا، سارے وارثوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا، سب سے پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، خلاصہ کلام بتانے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ شریعت نے بیوی کو بطور مہر ایک بہت بڑا خزانہ دینے کو کہا۔ طاقت کے مطابق یہ جو لمبے لمبے ہم خرچ شادیوں میں کرتے ہیں، یہ فضول خرچیاں شریعت میں کہیں جائز اور روا اور درست نہیں ہے۔ سب سے بہتر چیز ہے کہ اپنی بیوی کو بطور مہر تم دو، اور انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا ولیمے میں کہ اللہ کے رسول کا ولیمہ کتنا سادگی سے ہوا کرتا تھا، اور جیسے مہر کے سلسلے میں آیا کہ 500 درہم دیا کرتے تھے، اور مہر 12 سال 2 جو مد میں ولیمہ کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بیویوں کے مہر سے زیادہ تو شادی حال کے خرچے ہوں گے، صرف اس کا کرایہ ہوتا ہوگا، ساری کنجوسیاں مہر دینے میں ہوتی ہے۔ ایسی کنجوسی نہ کریں، ہم ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور حق تلفی کریں گے تو اللہ کے یہاں معاف کبھی نہیں ہوگا۔ آج بیویاں جانتی بھی نہیں ہیں، سعودیہ میں جانتی ہیں نا، وہاں جاؤ دیکھو لوگ بڈھے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہوں گے وہ لوگ مالدار ہیں پہلے شادیاں کرتے ہیں، بہت سارے بڈھے ہونے لگتے ہیں تب ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے حق مہر کیا ہے، ان کو علم ہے۔ آج ہمارے یہاں کی عورتوں کو علم نہیں ہے، اسی لیے انہیں بدھو بنایا جاتا ہے، زبردستی ان سے مہر معاف کرا لیا جاتا ہے، کہیں اس کی ساس معاف کروا رہی ہے، کہیں نند معاف کروا رہی ہے، کہیں اس کا دیور معاف کرا، جو چاہتا ہے معاف کروا لیتا ہے۔ یہ شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔